قرآن پاک کی سورت ہے سورۃ الاحزاب، جس کی آیت ہے 59، جس کا ترجمہ: اے پیغمبر، اپنی شریک حیات، اپنی بیٹیوں اور مسلمان عورتوں کو حکم دو کہ وہ گھر کی چار دیواری سے باہر نکلیں تو اپنے چہروں پر شرافت کا دوپٹہ اوڑھ لیں، تاکہ ان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کا شریف ہونا ثابت ہو جائے اور سرے بازار رسوائی کا سبب نہ بن جائے۔ عورت صنف نازک ہے جس کی حفاظت بے حد ضروری ہے۔ اگرچہ یہ پردے میں رہیں تو اس کی حفاظت آسان ہو جاتی ہے۔ پردہ اور پردے، اس کی اصل ظاہر عمل کی پہچان کیا ہے؟ یعنی کہ جو چیز پردے میں رہ کر محفوظ ہے، گویا اس کو کسی چیز کا ڈر اور خوف لاحق ہی نہیں ہوتا۔ یہی بات آج میں ان دانشوروں، عقل مندوں، شاعروں، ادیبوں سے کہنا چاہتی ہوں جو سماجی اعتبار سے کام کر رہے ہیں۔ سماج میں ان کا اصح رسوخ ہے۔ اگر وہ پردے کی وکالت کریں تو ظاہر ہے اس کا اثر ہماری دنیا پر ہوگا، ہمارے سماج پر ہوگا۔ میری بہنوں اور بھائیوں، فطرت کا تقاضا ہی ایسا ہے کہ والدین کا اثر اولاد کی نفسیات پر ہوتا ہے۔ اولاد کے شب روز کا خیال رکھنا، اچھے اور برے کی تمیز سکھانا، زندگی کا لاہے عمل ان کو بتانا، ان پر مرتب کرنا کہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ اب رہا ماحول کے بارے میں، ان کو ماحول کیفیت کے بارے میں، حالات زمانے کے بارے میں کہ زمانہ کس رفتار کے ساتھ مطابق بدلتا جا رہا ہے، اور ہمیں اس وقت یہ نہیں بولنا چاہیے کہ ہم ہیں کون اور ہماری حقیقت کیا ہے۔ اس کے بارے میں ہمیں اپنے اولاد کو بتانا ہے۔ اب ہماری حقیقت کیا ہے، ہم کون ہیں؟ دراصل ہم سب ایک رب کائنات کو ماننے والے ہیں۔ ہم سب پر وہ سارے آداب لازم ہیں جو اسلامی قوانین کہلاتے ہیں۔ تحقیقت ہم نے اپنی پہچان کی نوعیت ہی بدل ڈالی ہے۔ دین سے غافل دنیاوی خوشحالی ہم پر کچھ زیادہ ہی حاوی ہو گئی ہے۔ غرض ہے کہ معاشرے کا مزاج بھی بدلتا جا رہا ہے۔ نفسا نفسی کے عالم میں ہم اخلاقیات کو بدل گئے ہیں، اخلاقیات ہی بھول گئے ہیں۔ خاص کر ہماری ماؤں اور بہنوں نے اسے اپنا لیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہماری پھول جیسی بچیاں دنیا کی بازار میں پسی جا رہی ہیں اور ہم خسارے کی طرف جا رہے ہیں۔ عیاری، مکاری اور خود غرضی نے ہمیں لاپرواہ کر دیا۔ ہماری عزت مائیں گھر سے نکل کر دنیا کی بازاروں میں کھو جاتی ہیں، اپنا قیمتی وقت ضائع کرتی ہیں۔ یہ غور کیجیے، کہیں نہ کہیں آپ کو ایسے خواتین دیکھنے میں آئیں گی جن کی پیشانی دین کی خوبیوں سے چمکتی ہوں گی، جن کا زمین ایمان کی خوشبو سے مہکتا ہوگا۔ ایسا آئیڈیل کردار ہمارے معاشرے کے ارد گرد آج بھی موجود ہے، لیکن قصور ہماری نظروں کا ہے۔ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی انجان بنے رہتے ہیں۔ غفلت میں لاپرواہی کے سرور ہمیں اندھا کر دیا ہے کہ ہم اس آئیڈیل کو دیکھ کر بھی کچھ نہیں سیکھتے۔ اسلام کا پاکیزہ تصور روز روشن کی طرح ہمیں نظر آ رہا ہے۔ یہ ہماری اپنی غلطی ہے جس کا خمیازہ ہم آج بھگت رہے ہیں۔ انسانیت کا بھرم ہمارے معاشرے سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے، یہ سوچنے کی ہم ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے۔ ہمارے معاشرے میں جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو رہا۔ ہماری بہت سی بہنوں نے پردہ اپنایا ہی نہیں، اس کو ضروری سمجھتے ہی نہیں، لیکن اس کی نوعیت بھی بدل دی ہے، جس کے سبب اب ہمارا پردہ ریاکاری اور نمائش میں داخل ہو گیا ہے۔ ہماری بے پردی نے ہمیں کہیں کا نہیں رکھا۔ پہلے ہم یہودیوں کو دیکھ کر شرماتے تھے، آج ہم کو دیکھ کر غیر قومیں ہنس رہی ہیں۔ ہماری چند ایک خواتین کی بے پردگی کو دیکھ کر دنیا حیرت زدہ ہے۔ موقع پرست اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ہماری بے پردہ ماؤں بہنوں کو دیکھ کر آوازیں کسیں۔ آخر یہ کیسا انقلاب ہے؟ نئے زمانے، نئی سوچ نے ہمارے احوال کھو دیے ہیں، پھر بھی ہم خاموش تماشائی بن کر افسوس مل رہے ہیں۔ نہ وصال یار ملا، نہ صنم قدا کے ساتھ میں۔ پردہ ایک تھا، اس کا رنگ انوکھا تھا، اب اس کی نوعیت بدل چکی ہے۔
برقعوں نے نئے نئے ڈیزائنوں کا روپ لیا ہے۔ میں ان ماؤں بہنوں سے کہنا چاہتی ہوں جو زمانے کی روش کو اپنا کر اپنے وجود سے، اپنی پہچان سے بے وفائی کر رہی ہیں۔ رونا تو اس بات کا ہے کہ گھر ان کے لیے قید خانہ، پارک، سینما ہال، بازار ان کے لیے سکون کی جگہ بن گئے ہیں۔ نگاہیں نیچی رکھنا دور کی بات ہے، نگاہیں لڑانا ان کا شعار بنتا جا رہا ہے۔ سروں سے چادر سرکنی شروع ہو چکی ہے، اب وہ بازار میں ننگے سر گھومتی ہیں۔ بے شک عورت کو باہر نکلنے کی اجازت ہے، لیکن اس طرح کہ وہ اغیار کی نظروں میں محفوظ رہے، شرافت اور نفاست اور تقدس کو نعم و بدل بنائے۔ میری محترم مائیں بہنوں بیٹیوں، اگر آپ چاہتی ہیں کہ معاشرے کا وجود قائم رہے تو سب سے پہلے آپ کو اپنے آپ نے اندر جھانکنا ہوگا۔ کچھ پانے کے لیے کچھ ہونا ضروری ہے۔ شروع میں مشکلات سے دوچار ہونا پڑے گا، کانٹوں سے الجھنا ہوگا، لیکن تاریکیوں سے نکلنا ہوگا، تب کہیں جاگے گمشدہ منزل کی تلاش ممکن ہو سکے گی۔ کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ ہمیں اپنی ان ترجیحات کو متعین کرنے ہوگا، اپنی عزت عفت کے نظریے کو قائم رکھنا ہوگا۔ تو ہم اس کو قائم اس وقت کر سکتے ہیں جو ہم پردے کو اختیار کریں، کیونکہ یہی ہمارے لیے ایک اہم ذریعہ ہے۔ بے پردگی چلن سے ہمارے معاشرے میں سوا بے حیائی کے، برائی کے بھلائی کی تو امید ہی نہیں مل سکتی۔ برائی کو روکنا نہ گیا تو تہذیب و تمدن پر کچھ اڑ جائیں گے، بس وہی مثال دہرائی جائے گی، ہو رہا ہے ہونے دو، چل رہا ہے چلنے دو، تم اپنی شمع سے اس گھر میں روشنی کر دو، میرا چراغ سرے راہ گزر رکھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو اپنی مسند میں نقل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوزخیوں کی دو صفتیں ایسی ہیں جن کو اب تک میں نے نہیں دیکھا۔ ایک تو وہ قوم ہوگی جس کے پاس گائے کی دموں کی طرح کوڑے ہوں گے اور لوگوں کو ان کوڑوں سے ماریں گے۔ دوسری صنف ان عورتوں کی ہوگی جو لباس پہنے ہوگی مگر برہنہ ہوگی، دوسروں کو اپنی طرف مائل کرتی ہوں گی اور خود ان کی طرف مائل ہوں گی۔ ان کے ہر اونٹوں کے کوہان کی طرح ایک طرف کو جھکے ہوں گے۔ یہ عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی بلکہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، اگرچہ جنت کی خوشبو اتنی دور سے ہی آتی ہوگی۔ حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے اور امام احمد نے بھی اپنی مسند میں اور امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں درج کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنا، آپ فرماتے تھے، میری امت کے آخر میں ایسے لوگ ہوں گے جو کجاوے نما زمین پر بیٹھے ہوں گے، ایسے مرد بیٹھتے ہیں اور ان سے اتر کر مسجدوں کے دروازوں پر آئیں گے اور ان کی عورتیں کپڑے پہنے ہوں گی پھر بھی ننگی ہوں گی، ان کے سر اونٹوں کے لچکدار کوہان کی طرح ہوں گے، ان پر لعنت بھیجنا کیونکہ وہ لعنت کے مستحق ہے، وہ لائق ملامت ہے۔ اگر تمہارے بعد امیتوں میں سے کوئی امت ہوتی تو تمہاری عورتیں ان کی عورتوں کی خدمت کرتی جیسے تم سے پہلے قوموں کی عورتیں تمہاری خدمت کرتی تھیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔